یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کونین محبوب کائنات حبیب کبریا ہم گناہ گاروں کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، سامعین اکرام، آج کا جو موضوع ہے کہ خیرات مت روکو ورنہ تمہارا رزق روک لیا جائے گا، اسی حوالے سے چند منٹ کی گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں منہ سے نکلوا دے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو، اور ہماری اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، رب العالمین نے اپنے لا ریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت پاک کا آسان سا مفہوم یہ ہے، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ رب العزت جو سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت اتنی پسند ہے، وہ فرماتا ہے کہ سخی ہونا میری شان ہے، اور جو بندہ میری سنت پر عمل کرے گا وہ بندہ میرا برگزیدہ بن جائے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق روک لیا جائے گا۔ اب اس بات کو نہایت آسان الفاظ میں ذکر کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اب خیرات چیز کیا ہے؟ صرف پیسے کو خرچ کرنا ہی خیرات نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ ہی سخی ہے، لیکن سخاوت کے انداز علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے پیسہ عطا فرمایا، اس کو خرچ کرتا، وہ تو سخی ہے، پیسے والا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس کی سخاوت اور ہے۔ اب اسی طرح ایک وہ بندہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، جس کے قدم اٹھتے ہیں، جہاں زبان بولتی ہے تو برے الفاظ بولتی، وہ بھی اپنی جگہ سخی ہوگا، لیکن اس کی سخاوت اچھے والی نہیں ہے۔ زبان سے بولتا ہے، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، نافرمانی کرے گا، قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف نہیں بلکہ برائی کی طرف۔ اسی طرح ایک بندہ صاحب علم ہے، اپنے علم پر بڑا مان کرتا ہے، یوں سمجھ لیں بڑا غرور کرتا، اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے علم تو ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان اپنے علم کو بانٹوں، علم کی خیرات گھر گھر جا کر تقسیم کروں، گھر سے مراد ہر فرد کو میں علم کی خیرات تقسیم کروں۔ ایک وہ ہے سخی۔ اب اس کی مثال آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، ہمارے قائد محترم، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، وہ فرماتے ہیں جو بندہ خیرات کرتا ہے نا، اس کی مثال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب کھیت کے اندر گندم کو اگایا جائے نا،
ایک بوری کافی ہوتی ہے، مثال کے طور پر 2 4 6 کنال کے لیے، جتنے کے لیے بھی ایک بوری بیج کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب بوری ایک ہو بیج کے لیے، بونے کے لیے، لیکن جب گندم کو کاٹا جائے نا پھر ایک بوری نہیں، پھر ٹرالی کے اوپر وہ گندم آتی ہے۔ اسی طرح اس بندے کی مثال ہے جو نیکی کو پھیلاتا ہے، علم کو پھیلاتا ہے، اپنے پیسے کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کرتا تو وہ ایک ہے۔ رب فرماتا ہے اے بندے میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، تو 1 روپیہ خرچ کرے گا میں تجھے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 گنا عطا فرماؤں گا۔ یہ آسان الفاظ میں مثال جو سمجھائی ہے، مجھے یقین ہے ہم سبھی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنی آسان مثال ہے۔ نیکی کوئی بھی کریں، چاہے وہ اپنا علم، میں نے پہلے ذکر کیا ضروری نہیں کہ اب پیسہ ہی خرچ کیا جائے بس اسی چیز کا نام سخاوت ہے، نہیں نہیں، اچھے بول بولنا بھی سخاوت ہے۔ یہاں تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی سے خوشی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو، یہ بھی تمہارا ملنا ایک صدقہ ہے، یہ بھی تو خیرات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ 2 فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں، اس میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ آج جو بندہ اپنے پیسے کو تیری راہ میں خرچ کرے، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے بندوں پر خرچ کرنا، اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ آج جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرے اسے اس بندے کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ نعم البدل یعنی اس سے اچھا، خوبصورت، حسین و جمیل۔ اور دوسرا فرشتہ بلا کیا کہتا ہے؟ یا باری تعالیٰ جو بندہ اپنے مال کو چھپا کر رکھتا ہے، تیری راہ میں تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تو تباہ کر دے۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ غریب تھا، انتہائی غریب، کبھی کھا لیا کبھی نہ کھایا، کبھی مل گئی ٹھیک ہے، محنت مشقت کرتا ہوگا۔ اب اس کا ہوا یہ، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی میری بات سن لیں، گزارش یہ ہے کہ میں کبھی کھا لیتا ہوں کبھی نہیں ملتا، میں محنت بھی کرتا ہوں، اب تو نے اپنے رب سے جا کر یہ کہنا ہے یا باری تعالیٰ فلاں فلاں بندہ کہتا ہے میری زندگی کے اندر جتنا رزق ہے سارے کا سارا اکٹھا مجھے ایک ہی مرتبہ عطا فرما دے۔ اب کیا ایسے ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کو بیچنا تھا؟ نہیں نہیں، مثال کے طور پر ایک بندے کے ذہن میں ڈال دیا، دوسرے کے، تیسرے، چوتھے، جیسے بھی محنت کی ہو گیا اس نے، اب سارا مال جو گندم تیج یا اناج تھا اس کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ اب اس بندے نے بھلا کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بندی یہ تیری زندگی کا رزق ہے، یہ اناج ہے، اسے چاہے تو ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر، جتنا تو نے جلدی ختم کرنا ہے کر لے، جتنا تو نے رکھنا ہے تجھے مل گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھوڑے عرصے کے بعد وہاں سے گزرے اور دیکھا جو گندم کے یا اناج کے کافی سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور پوچھنے پر پتہ چلا اس کا، یوں سمجھ لیں ہم آسان بات میں کہہ لیں، اس کے ڈیرے پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا یہ ادھر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا رش ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں فلاں بندہ ہے، وہ یہاں پر اللہ کی مخلوق کو خیرات کرتا ہے۔ اب آسان الفاظ میں یہاں پر اللہ کا ایک بندہ ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی بندہ ہے. جب اسے بلایا، جب اس سے بات چیت کی، اسے کہا یہ کیا اتنا رش، تیرے پاس تو رزق تھوڑا سا تھا جو تجھے زندگی میں مل گیا، لیکن اتنے سارے اناج کے ڈھیر یہ کہاں سے کیسے لگ گئے؟ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا باری تعالیٰ سمجھ نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس کی زندگی میں جو اناج تھوڑا سا تھا، لیکن آج میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا اتنا سارا ڈھیر لگا اور لوگوں کا ہجوم ہے. اللہ نے بھلا کیا فرمایا، موسیٰ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے ہم اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. اس نے میری مخلوق کو کھلانا شروع کر دیا، میرے بندوں کو کھلانا شروع کر دیا اور ہم نے اس کے مال میں برکت ڈال دی. اب میرے لیے آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ میں اور آپ بعض اوقات ہوتا ہے ہم جس حالت میں بھی ہیں، تنگ دستی میں ہیں، جیسے بھی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چاہے ایک پیسہ کیوں نہ خرچ کرو، اللہ تمہیں خوشحال فرما دے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان سبحان فرمائے، آپ نے فرمایا کہ سخی کی اور بخیل کی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ سخی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے اپنے جسم پر لوہے کا لباس پہنا ہوا ہو، سخی نے بھی اور بخیل نے بھی. اور سخی بندہ جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق پر کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اس کا وہ لباس کھلا ہو جاتا ہے. اور بخیل کی مثال ایسے ہے اگر وہ خرچ بھی کرنے لگتا ہے، پہلی بات تو اپنے علاوہ کسی پر خرچ کرتا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرنے لگے اس کا لباس اور اسے تنگ کرتا ہے کہ نہ چھوڑ دے، جمع کر، اور کیا کرنا تُونے. حضرت اویس کرنی کا نام میں نے بھی اور آپ نے بھی سنا ہے، عاشقوں کے امام کہا جاتا ہے. کافی دیر پہلے میں نے ان کی بات سنی تھی اور پڑھی تھی. حضرت اویس کرنی کے جو شاگرد اس دور کے اندر ہوں گے کہنے لگے استاد محترم آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا کہ لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کو یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت اویس کرنی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو مقام عطا فرمایا نا، عبادات اپنی جگہ پر، لیکن ان کا فرمان تھا. آپ فرمانے لگے میں نے جب سے مخلوق کی خدمت کرنا شروع کر دی اللہ نے میرے مقام کو بلند کر دیا. کتنے کتنے بزرگ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، ائمہ تمام نے یہی بتایا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کمی نہیں آئے گی، اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال دے گا. ایک ہی حکایت ہے، ایک عابد تھا بہت عبادت گزار. میں نے پہلے ذکر کیا نا، خیرات سے مراد صرف یہی نہیں کہ اپنا ہی پیسہ بس خرچ کیا جائے، خیرات کی کئی اقسام ہیں. بہت عبادت گزار تھا. اب اس نے عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، عرض کرنے لگا یا باری تعالیٰ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے. عبادت کرتے کرتے ایک رات آواز آئی، اچھا تو نے میرا دیدار کرنا ہے، فلاں گلی کے اندر ایک تانبے کی دکان ہے، وہاں پر جانا اور میرا دیدار کر لینا. اب وہ شخص اسی بتائی ہوئی راستے پر صبح ہوئی، اپنے آزاد راہ وہاں پر چلا گیا. بازار کے اندر جیسے ہمارے بازاروں کے اندر برتنوں کی دکانیں الگ ہوتی ہیں، کپڑوں کی الگ ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں بھی ہوگا ایسے. اور یہ حکایت تقریباً کم و بیش 700 سے 800 سال پرانی ہے، یا کوئی موجودہ نہیں ہے. چلے گئے صبح اس بازار کے اندر، پوچھا کہ فلاں فلاں دکان کرتے کرتے اچانک سے ایک بوڑھی عورت آئی. اس کے ہاتھ کے اندر، ہم یوں کہہ لیں آسان، اس کے ہاتھ میں پتیلی تھی، دیگچی پتیلی تھی. آ کر ایک دکاندار کہنے لگی اس کو میں نے بیچنا ہے، بتا کتنے؟ کہنے لگے 4 ریال کی یا 4 پیسوں کی ہے. اس نے کہا نہیں میں نے اتنے کی نہیں بیچنی. دوسری پر گئی، تیسری پر گئی، چوتھی پر گئی، کرتے کراتے اب وہ بندے کے سامنے تو اسے دکان ملی نہیں تھی ابھی تک. اب اس عورت کا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ ایک ہی عورت صبح کا وقت ہے، بازار میں آئی ہے اور اس پتیلی کو اٹھائے ہوئی ہے.
ایک دکان دوسری تیسری چوتھی کرتے کراتے آخری دکان پر چلی گئی. اب یہ جو عبادت گزار تھا اللہ کا بندہ اسی کے پیچھے پیچھے کیا دیکھتا ہوں کیا ماجرا. جب اس کے پیچھے پیچھے دیکھا ایک دکاندار نے بھی 4 لگائے 4 پیسے یا 4 درہم یا جو بھی اس وقت کا پیسہ ہوگا, دوسرے بھی 4 5 اس سے زیادہ کسی نے پیسے نہیں لگائے. اب جب آخری دکان پر گئی, وہاں پر جو اللہ کے بندوں اپنی دکان, جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں صبح صبح اپنی دکان کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں, وہ صفائی وغیرہ کر رہا تھا. اس نے کرتے کرتے کہتا ماں جی بیٹھے, اماں جی بیٹھے. کہنے لگا ماں جی خیر ہے, تو پتیلی بیچ رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں بیٹا بس خیر ہی ہے. کتنے کی بیچنی ہے تو بتا, کتنے کی لینی ہے؟ ماں جی بتائیں تسی کتنے کی ہے. جب دیکھا خیر ہے گھر کا سامان کیوں بیچ رہی ہیں, کہنے لگی اس کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا کہ بیٹا میرا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹر یا حکیم نے جو نسخہ لکھ کے دیا ہے وہ ہے 6 ریال کا یا 6 پیسوں کا, میں نے کم سے کم 6 کا بیچنا ہے, اس سے کم میں نے نہیں بیچنا. اب فوراً سے وہ دکاندار اس کی طرف, اس بڑھیا کی طرف متوجہ ہوا, اپنے کام کو چھوڑ کر کہنے لگا اچھا, پتیلی کو پکڑا اوپر نیچے سے دیکھا, کہنے لگا ماں جی یہ تو 4 یا 5 یا 6 کی ہے ہی نہیں ہے, یہ تو 25 روپے کی ہے. ایک کی نہیں, 2 کی نہیں, 4 لگائے. اب بوڑھی عورت بلا کیا کہنے لگی, تو میرے سے مذاق کر رہا ہے. کیونکہ بوڑھی عورت کے ذہن کے اندر وہی تھا کہ ہر دکاندار نے 4 5 اس سے اوپر کوئی گیا نہیں ہے. لیکن یہ انوکھا ہی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ماں جی آپ کی پتیلی انوکھی ہے, نرالی ہے, یہ 4 5 کی نہیں, یہ تو 25 کی ہے. اس نے اپنے پیسے جلدی سے گنے, اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں تھمائے, وہ چلی گئی. جب وہ چلی گئی, اب یہی جو عبادت گزار تھا بات کو سن رہا تھا, فوراً سے اس بندے کے پاس حاضر ہوا, کہنے لگا اوہ بندہ خدا, تجھے کاروبار کرنا نہیں آتا, تجھے کوئی پتہ نہیں کس طرح کاروبار کرتے ہیں. پہلے دکاندار نے بھی 4 لگائے, دوسرے نے بھی 4, تیسرے نے بھی 4 5 سے اوپر کوئی نہیں تھا گیا. اور تو کیسا بندہ ہے, کیسا تو تاجر ہے, تو نے 4 5 بھی نہیں, اکٹھے 25 روپے لگا دیے. تجھے کاروبار نہیں کرنا تھا, صبح کا ٹائم ہے. کہنے لگا میں نے کاروبار نہیں کیا, میں نے اس کے بچے کو دوائی دلانے کے پیسے دیے ہیں کہ دوبارہ وہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ نہ سکے. اب یہ بات کرنی تھی, وہ بندہ تھوڑا سا دکان سے پیچھے ہٹا, آگے ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی, اے بندہ خدا, ہم صرف چلوں میں عبادت میں نہیں, ہم تو مخلوق کے خدا کے دلوں کے اندر ہیں. میری مخلوق کی خدمت کرو, عبادات اپنی جگہ پر, اللہ کی عبادت کرنا, نوافل پڑھنا, قرآن پڑھنا اپنی جگہ پر, میری مخلوق کا درد اپنے دلوں میں بسا لو, دیکھنا میں تمہیں ہر جگہ پر ملوں گا. پھر کہا تو مجھے دیکھنا چاہتا تھا, اس بندے کے دیکھ لے, کیونکہ حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پاک کی تفسیر ہے, اس کا مفہوم ہے, 4 پارے کی ہے غالباً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان کا خاکہ بنایا نا, میرا اور آپ کا حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد کا ڈھانچہ بنایا, کتنی 40,000 سال تک ویسے ہی پڑا رہا. فرشتے آتے چلے جاتے, آپس میں گفتگو کرتے, کہنے لگے کیسا پنجرا بنا لیا ہے پسلیوں کا, یہ ڈھانچہ ہی پنجرا کیسا ہے, عجیب سا ہے. 40,000 پھر گزر گئے, 40,000 سال گزر گئے. پھر اب جب 40,000 سال گزرے, پھر دوبارہ آپس میں فرشتے باتیں کر رہے تھے, یار رب نے فرمایا ہے کہ میں نے بندہ بنانا ہے, میں نے اسے اپنا خلیفہ بنانا ہے, میں اپنے بندے کے پاس رہوں گا, اس کے اندر رہوں گا, اس پنجرے کے اندر رب کیسے رہے گا. آیت پاک کی تفسیر ہے, آگے ہاتھ پہ غیبی سے آواز ہے, فرشتوں کیا باتیں کرتے ہو کہ میں پنجرے کے اندر کیسے رہوں گا. تم پنجرے کو دیکھ رہے ہو, پنجرے کے اندر ایک مٹی کا جو لوتھڑا ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے, اسے تو اندر سے جان کر دیکھو, جسے کہتے ہیں دل. میں اپنے بندے کے پنجرے کے اندر نہیں, میں اپنے بندے کے دل کے اندر رہوں گا. اگر دل صاف ہے تو ہر چیز صاف ہے, دل صاف نہیں تو رب بھی اس جگہ پر آتا نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری صورتحال کیا ہے, میں نے پہلے ذکر کیا, خیرات کی بڑی قسمیں ہیں, محلے داری کے حقوق یہ بھی خیرات میں ہے کہ اس سے تیرا بول چال کیسا ہے.
رشتہ داروں کے حقوق کہ تو رشتہ داری کے حق بھی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. صرف پیسہ ہی خرچ کرنا خیرات نہیں. ہم نے بس اپنے ذہنوں کے اندر یہ سمجھا لیا، بٹھا لیا، یار پیسہ آئے گا تو خرچ کر لیں گے. باقی خیر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو مالدار وہ تو ہم سے بڑھ گئے آگے، کیونکہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. یا رسول اللہ لیکن ہم غریب ہیں، وہ امیر ہیں، وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، تم نیکیاں کرو، یہی تمہاری خیرات ہے. نیکی کرتے چلے جاؤ، ضروری نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں اب میں کیا کروں، خیرات کیسے کروں. بول چال اچھا رکھ لے، گفتگو اچھی کر لے، کردار اچھا کر لے، تو خود ہی خیرات کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ ٹائم 20 منٹ کا تھا، میرے خیال سے غالباً ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنے خزانوں سے ہم سبھی کی غریبی کو دور فرمائے، اور ہمیں ایسے کرنے والا ہاتھ عطا فرمائے، ایسے کرنے والے ہاتھ سے بچائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور کرنا ہے، اور میں سخی ہوں، اپنے بندوں کو بانٹتا رہوں گا. اے میرے بندو تم بھی میری طرح میری مخلوق پر بانٹو. جب تم میری مخلوق کو پر خرچ کرو گے میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ ہیں، تم میری مخلوق پر خرچ کرو، میں رب ہو کر تمہارے اوپر خرچ کروں گا. یعنی تمہاری کمائی میں، تمہارے کام میں، کاروبار میں، تمہاری عزت میں، آبرو میں، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن